بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے 216، جس میں ہے کہ ہم نے تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے مگر یہ تمہیں ناگوار گزرتا ہے، بوجھل لگتا ہے۔ تو آگے اس آیت کا جو حصہ ہے وہ دراصل میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو برا سمجھو تمہارے حق میں بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو بہتر سمجھو وہ تمہارے حق میں بری ہو۔ اللہ بہتر جانتا ہے ہر چیز کے بارے میں، اللہ کا علم جو ہے کوئی شک نہیں اس میں، سب کچھ یہ بات بالکل درست ہوگی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو دوسرا حصہ ہے نا اس کا کہ تم کسی، یہ ہم اس کا مس یوز کرتے ہیں، اس کو غلط سمجھتے ہیں، غلط طرف لے جاتے ہیں عام بات معاملات کرتے ہوئے، کہ کوئی بھی بات کریں تو وہاں کہہ دیتے ہیں جی ہاں جی یہ کوئی ہو سکتا ہے تم اس کو برا سمجھو تمہارے حق میں بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو بہتر سمجھو وہ تمہارے حق میں بری ہو۔ بات پیچھے جہاد کی ہو رہی ہے لیکن یہ جرنل ایک اصول بیان کر دیا گیا۔ تو میرے بھائیو، وہ لوگ جن کے پاس قرآن نہیں ہے، یا وہ لوگ جو قرآن کو نہیں سمجھتے، جو قرآن کی طرف نہیں آتے، اور وہ لوگ ایک وہ طبقہ جن کے پاس قرآن نہیں ہے، اگر ہے تو اس کو سمجھتے ہی نہیں کہ قرآن میں ہے کیا۔ دوسرے وہ لوگ جو سارے کا سارا انحصار عقل پر رکھتے ہیں۔ دوسرا طبقہ جو سارے کا سارا عقلی بنیادوں پر ہر چیز کو سوچتے اور کرتے ہیں۔ عقل سب کچھ نہیں ہے، عقل کے اوپر وحی ہے، وحی اس کو گائیڈ کرتی ہے۔ عقل بہت کچھ ہے، عقل بہت کچھ ہے۔ وصف انسان کا جسے اس کو کہتے ہیں اشرف المخلوقات ہے، تو وہ عقل کی وجہ سے ہے، عقل کی وجہ سے یہ سب سے اوپر ہے۔ تو عقل معمولی چیز نہیں ہے، بہت بڑی ہے لیکن سب کچھ نہیں ہے، اس کے اوپر وحی ہے۔ میرے بھائیو، یہ بات مطلب ایک طرح سے سمجھنے والی ہے۔ تو وہ لوگ جن کے پاس قرآن نہیں ہے یا قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں، دوسرے وہ لوگ جو ہر چیز عقل کے ذریعے فائدے اور نقصان سوچتے ہیں، ان کے لیے یہ بات ہے کہ ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند کرو وہ تمہارے لیے بری ہو، اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو برا سمجھو تو وہ تمہارے لیے اچھی ہو۔ جن کے پاس قرآن ہے، جو قرآن کو سمجھتے ہیں، ان کے لیے نہیں، کیونکہ قرآن نے بتا دیا ہے کہ تمہارے لیے یہ بہتر ہے، اس میں نفع ہے، اور اس میں فلاں چیز میں نقصان ہے، یہ تمہارے لیے شر ہے۔ یعنی کہ اب یہ چیز چھپی ہوئی نہیں رہ گئی، قرآن نے بتا دیا ہمیں، اللہ نے ہمیں قرآن کے ذریعے بتا دیا ہے کہ کیا میری پسند ہے، میں کیا چاہتا ہوں۔ اس کی پوری چاہت جو ہے وہ قرآن کے اندر ہے۔ تو اللہ کی پوری چاہت جو اس کو پسند ہے وہ بتا دیا، جو اس کو نہیں پسند وہ اس نے قرآن میں بتا دیا۔ اور قرآن سے ہم نے پوچھنا ہے۔ اب قرآن سے پوچھنے کا مطلب ہوگا کہ ہم نے اللہ سے پوچھنا، اس طرح پوچھنا۔ یہ قرآن میں اس نے بتا دیا ہے ہمیں کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا برا ہے، کیا خیر ہے کیا شر ہے۔ یہ بات ہم نے قرآن سے جاننی ہے۔ یعنی کہ اب اگر قرآن ہے ہمارے پاس تو پھر یہ بات ہم پر لاگو نہیں ہوتی اگر جو بندہ قرآن پر چلتا ہے کہ اس کی کیا بات اس کے حق میں ہے اور کیا چیز اس کو بری ہے، یہ قرآن کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ بس یہ بات میں نے آپ سے کرنا چاہتا تھا، تو میں نے بتا دیا کہ یہ دوسرا حصہ جو ہے اس کا ہم اکثر غلط استعمال کرتے ہیں، مس یوز کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس کو آپ سمجھ لیں کہ قرآن کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی مغالطے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے یا کیا برا ہے، نہیں، بالکل نہیں۔ دو ٹوک بات قرآن سے ہمیں مل جاتی ہے، اور اللہ نے دو ٹوک بتا دیا ہے اس میں۔ اگر ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے ڈھونڈنے میں، اس کو سیکھنے میں، تو یہ ہمارا قصور ہے۔ اللہ نے ہمیں سب کچھ اس میں بتا دیا ہے۔ تو بس میرے بھائیوں، آپ سے وہی التماس کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں۔ آپ کا شکریہ۔